السلام علیکم بھائی. علیکم السلام. آپا کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, تم کیسے ہو؟ الحمدللہ, دعا ہے آپ کی. جی, اور پریپریشن کیسے چل رہا ہے ہفتہ وحدانیت کا, دا ویک آف یونٹی؟ بالکل بالکل, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون دو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی, اور جو ہے ہمارے اہل تسنن حضرات ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی ولادت 12 ربیع الاول کو, تو اس میں اختلاف کی بات کیسی, کیونکہ رسول تو ان کے بھی ہے ہمارے بھی ہے. بالکل ٹھیک کہا, رسول ان کے بھی ہے اور ہمارے بھی ہے. اور ساتھ ہی اگر عباس ہم لوگ اسلامک ایرا پہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے کس طرح لوگوں میں عرب و عجم یا پھر ہم یہ کہیں کلرز کو لے کر بھید بھاؤ تھا, ڈفرینسیشن تھا, کس طرح فساد تھا. بالکل. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین نے آ کر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ان تمام چیزوں کے بیسس پہ آپ کسی پر ترجیح نہیں رکھ سکتے ہیں. بالکل, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی اس لیے قریب نہیں ہوگا کہ وہ عرب سے تعلق رکھتا ہے یا عجم سے تعلق رکھتا ہے, یا اس کی کوئی قبیلہ جو ہے وہ سپیریئر ان ریس, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ اس کے اعمال, اس کے عقائد کے بنا پر وہ اللہ سے نزدیک ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک سب سے بڑا پیغام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا, جو میں یہ مانتی ہوں کہ آج اسے ایک بار پھر سے ہمیں دہرانا ضروری ہے, اس پہ بات کرنا ضروری ہے, وہ تھا اتحاد, یونٹی اور برادرہڈ کا پیغام. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آغا یہی ہمارا آج کا ایپیسوڈ کا موضوع ہے کہ کس طرح سے ایون دو ہم عالم اسلام میں ڈفرینسز دیر از نو ڈاؤٹ پائے جاتے ہیں, لیکن ایون دو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچولی ان ڈفرینسز کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے ہم ایک کہنا چاہیں گے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ڈفرینسز پائے جاتے تھے. ایٹ دا بگننگ اٹ سیلف دونوں آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے یا یہ سپیریئر ہے, لیکن اس کانفلکٹ کو رسول اللہ نے کس طرح سے ریزالو کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ اصل میں ہر آدمی کے اندر ایک نفسیات و سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو سپیریئر ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اندر سے سمجھتا ہے. جی. جبکہ بنیادی طور پر جو ویلیوز ہیں یا جو صفتیں ہیں انہی کی بنیاد پر کوئی آدمی چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اب مہاجرین کی بات یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم نے شروع میں ہم اسلام لائے, جب تو انصار کا معاملہ تو یہ تھا, مدینے سے یہ لوگ آئے تھے, رسول اللہ سے بعد میں ملے, پھر انہوں نے, اب تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ وقت پہلے ہم پرائمری ہیں اور یہ لوگ سیکنڈری ہیں. جی. اور انصار کا یہ خیال تھا ذہنی طور پر کہ یہ لوگ وہاں پر بالکل ستائے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پناہ دی. جی. دونوں باتیں ایک طریقے سے غلط ہیں, یعنی اگر میں کہوں, کیونکہ یہ تو ایک چانس ہے. رسول اللہ مکے میں آئے تھے, مکے میں تھے تو ان کا پہلا پیغام مکے ہی سے شروع ہوا اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا. بالکل, تو ایک الگ ایشو ہے. پھر یہ کہ انصار کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک رائٹ کاز کے لیے اپنا کوآپریٹ کیا اور مدد دینے کی بات کی, تو ان کے پاس یہ چانس تھا کہ وہ لوگوں کو بلائیں. جی. یعنی دونوں کے پاس کوالٹی ہے, کسی نے کچھ کیا, کسی نے, جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ کھیل میں بھی اور یوں بھی ٹیم ورک ہوتا ہے. بے شک. ٹیم ورک میں ہر آدمی کا الگ الگ فنکشن ہوتا ہے اور رول ہوتا ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے, تو اس میں سپیریورٹی انفیریورٹی نہیں آتی. اب میں کہتا ہوں باپ اور ماں میں کون سپیریئر ہے, اگر یہی سوال اٹھا دیا جائے, اکیلے نہ ماں کافی نہ اکیلے باپ کافی ہے, وہ وجود ہی نہیں آ پائے گا بچے کا. باپ کا اپنا الگ فنکشن ہے, قدرت نے رکھا ہے, ماں کا الگ فنکشن رکھا ہے. ویسی زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں میں بن جاتا ہے. خالی اسی میں نہیں, آپ دیکھیے یہودیوں کو جو تھے ان کے دماغ میں خیال تھا کہ ہم کوئی ایک ایسی ریس ہیں جو اللہ کی, آج بھی ان کے دماغ میں تصور ہوتا ہے کہ ہم چوزن لوگ ہیں, ہاں مطلب ہم نے تو ہم ایسے لوگ ہیں. تو وہ یہ چیز جب بیٹھ جاتی ہے دماغ میں تو وہ دوسرے کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں ہے دوسرا آدمی. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں پیدا ہو گئے ہیں, کوئی آپ کا رنگ ہے, کچھ ہے, اس میں آپ کا کیا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں. مان لیجئے کہ جو لوگ مکے میں پیدا ہوئے اور جو لوگ مدینے میں پیدا ہوئے, اللہ نے ان کو مکے میں پیدا کر دیا, مکے میں پیدا ہو گئے, مدینے میں پیدا کر دیا تو مدینے میں پیدا ہو گئے. اچھا, ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں نہیں پیدا ہوئے, بالکل ہے نا. تو اب جو لوگ, یہ تو کچھ ان کا اختیار نہیں تھا پیدا ہونے والوں کا. اچھا, بعض چیزوں پر اس کو اسٹریس بھی نہیں کرتے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی یوں کہا کہ بھائی ہیں تو میرے، تو مہاجرین نے اور شاید انصار بھی ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے بھائی، کہا نہیں تم ہمارے بھائی نہیں ہو، تم میرے امتی ہو. تو کہا کیوں؟ کہا تم نے مجھے دیکھا ہے، میری کوالٹیز کو دیکھا ہے، مجھ سے باتیں کی ہیں، میرا اخلاق کردار سب دیکھا ہے، بالکل، تب تم نے قبول کیا ہے. وہ بغیر دیکھے مجھے مانیں گے، اس لیے ان کو ایج حاصل ہے تمہارے اوپر، ہے نا. اب یہاں پر تو سارا زور اسی پر ہوتا ہے. کبھی کبھی اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا کہ وہ جیسے میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ مہاجرین کے سلسلے میں یہ بات ہو جاتی ہے، غور کریے کہ وہ ہم نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا ہے تو ہم کچھ بہتر ہیں. اچھا اس میں بھی بعد میں بہت بڑی پریشانیاں آئیں. بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے جنگ بدر میں، ان کا جب اسکالرشپ خلافت کے زمانے میں سیکنڈ کیلیفٹ کے زمانے میں ہوا تو ان کا زیادہ تھا اسکالرشپ. ہاں اسکالرشپ بنسبت وہ لوگ جو بعد میں یعنی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کا کم تھا. تو یہی ہے کہ رسول کی بیویوں میں بھی کس کو پیغمبر زیادہ پسند کرتے تھے، کس کو کم پسند کرتے تھے. وہ کم تو خیر کسی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو بلال کو بھی بہت پسند کرتے تھے، ایسا نہیں ہے. تو کہنا یہ نہیں کہ یہ چیزیں جو تھی نا یہ وہ ایک طریقے سے کلاسز بننے لگے. اور کسی معاشرے میں کلاسز کا بن جانا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اب جیسے آپ نے بات فرمائی کہ اب اس کو ختم کیسے کیا انہوں نے. ایک مرتبہ مکے میں مہاجر کو بھائی بنا دیا. یہ بھائی وہ والا نہیں ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں کے بچے ہیں. یہ بھائی وہ والا ہے جو فیتھ، آئیڈیاز اور ان کے اوپر بھائی ہے. تو یعنی مہاجر کو مہاجر کا بھائی مکے میں بنایا، اور پھر مدینہ منورہ میں آپ نے ایک مہاجر ایک انصار جو مدینہ کے لوگ تھے، ہیلپرز تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ملا کر کے بھائی بنایا کہ ان کا ان سے یعنی. اور اس میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ انصار میں سے کسی کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے اس وقت، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا تم گھر چلو میرے، آدھا مال تم لے لو، میری 2 بیویاں، ایک کو میں طلاق دیے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. اور یہ اسی طرح کی یعنی بالکل برابری کا، آدھا گھر لے لو کیونکہ تم میرے بھائی ہو. تو ان کا نہیں، آپ یہ سب نہ کریے، خالی آپ ہمیں بازار کا پتہ بتا دیجئے کہ میں اپنی ورکنگ سے، محنت سے یعنی ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہوں. اچھا اس میں بھی پیغمبر نے بڑا خیال رکھا. اب حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اچھا اس میں کوئی سپریمیسی نہیں تھی. اگر کوئی آدمی رسول اللہ کا بھائی قرار دیا جاتا اسی سسٹم میں، تو وہ اپنی ایک ایکسٹراڈنری سچویشن میں اپوزیشن سمجھنے لگتا کہ میں نبی کا بھائی ہوں، باقی سب تو امتیوں کے بھائی ہیں. تو آپ نے اس لیے اس کو نہیں رکھا، بلکہ ایسی ذات کو رکھا کہ جو آپ کے بعد آپ کی جانشین کی حیثیت سے آنے والی تھی، تو اس کو رکھا کہ جو عصمت جس کے پاس ہے وہ، اس پہ بھی کوئی سپیریورٹی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ ملتا ہے. اور جناب بلال کے ساتھ ہمیشہ رسول اللہ سفر کرتے تھے، اسی اونٹ پر کبھی بلال بیٹھتے تھے، کبھی رسول اللہ بیٹھتے تھے. کھانا جو ہوتا تھا تھوڑا سا وہ رسول کا اور حضرت بلال کا ہوتا تھا، وہ اپنے یوں دابے رہتے تھے، کھانے کا وقت نکالا جائے گا. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے ان کو مؤذن بنایا اور یہ کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا. مگر یوں بھی کہ یہ ڈویژن جو آپ نے کیا تھا تو یہ نہیں کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ نے وہ رشتہ قائم کیا ہو کہ وہ ایگزامپل سیٹ کیا، کر بتایا. ہاں یعنی مطلب خود سے ہم دیکھیے جو چیز آپ خود ایک ماڈل بنتے ہیں اور بتاتے ہیں، تب اس کا اثر. تقریر کرنا تو بہت آسان ہے، میں بول رہا ہوں اس وقت، جو عمل کرنا مشکل ہے. جو کہیے میں کہہ دوں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، لیکن جب عمل کی دنیا میں آئے تو مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ پریکٹیکلٹی کا بھی اگر ہم دیکھیں تو موضوع آتا ہے کہ جناب بلال کیونکہ ہی واز بلیک ان نیچر اور ہی واز بلیک ان ہز فزیکل اپیئرنس، تو آج اگر ہوتے تو لوگ ریسسٹ کا جو بیان دیتے، اسی ریسزم کو جو ہم کہہ سکتے ہیں رسول اللہ نے ختم کیا. ہاں بالکل، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تھا نا کہ اچھا آج بھی آپ یورپ میں چلے جائیے، وہ کالا دیکھا انہوں نے اس کو کچھ انفیریئر سمجھنے لگے، بالکل اسے سمجھنے لگے.
مگر ایسا نہیں ہے. مقصد یہ دیکھیے کہ اللہ نے اگر کسی کو گورا بنایا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے, کسی کو کالا بنایا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے. افریقہ میں جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں اتنے کیڑے مکوڑے اور مچھر ہوتے ہیں کہ اگر گورا بنا دیتے تو نوچ کے کھا جاتے سب. وہ اللہ کی قدرت ہے, وہ اللہ نے حکمت تھی اس کی, وہاں ایسا کر دیا. کیا ہے اس میں ابھی کالا رنگ ہم کہتے ہیں اگر کالا رنگ خراب ہوتا ہے تو جن لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو کالا کیوں کرتے ہیں؟ بالکل اچھی بات ہے, سفید اچھا ہے تو سفید رکھو. تو یعنی وہ ہر چیز کے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. تو اس لیے یہ ریزن ہے, ہاں ہر چیز کے پیچھے اللہ نے ریزن رکھا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی شروع میں کہا تھا وہ کہ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے یہاں تم لوگوں میں وہ زیادہ بزرگ ہے, بڑا ہے, اس کی یعنی سپیریئر ہے جو زیادہ تقوی رکھنے والا ہے. جس کو اب تقوی تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا خوف بھی ہے, اللہ سے محبت بھی ہے, اللہ کا رشتہ بھی ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, جو متقی ہوگا تقوی ہوگا اس کو تو ہر وقت یہ خیال ہوگا کہ ہم تو فٹ نہیں ہیں, دوسرا ہم سے بہتر ہے. تو وہ کسی چیز کے یعنی پرائیڈ گھمنڈ اور اس کا شکار نہیں ہوگا, ورنہ یہ ہو تو میں تقوی ہی نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح تقوی کی بنا پر لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے یا سپیریئر ہے, تو اگر ہم بات کریں نان مسلمس کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں, یہ ہر کسی کے لیے رحمت تھے, ہر کسی کے لیے انہوں نے بردرہڈ, بھائی چارہ, یونٹی کا پیغام دیا. تو اگر آپ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ نے کس طرح لوگوں کے بیچ میں سے مسلمز اور نان مسلمز کے بیچ میں سے یہ جو فرق کرنے کا رویہ تھا اسے ختم کر کے بھائی چارہ انہیں سکھایا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو ریفارمر ہوتا ہے, اور خاص طور سے اس لیول کا ریفارمر جیسا آپ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ ریفارمر جو ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے. جو آج نان مسلم ہے کل وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے. اور وہ دیکھیے مسلم, ہم جس طرح کے لوگوں کو مسلم سمجھتے ہیں خود اپنے کو بھی شامل کرتے ہوئے, وہ کہتے نہیں, وہ علامہ اقبال نے بات کہی ہے اس میں کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. بے شک. تو یعنی مطلب یہ نا کہ سب ہے آج ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جگہوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور فلاں جگہ ہے. ایک بات کمیونٹیز ہمارے یہاں ہمارے یہاں ایسی کمیونٹیز ہیں, وہ ایک میں نام نہیں لوں گا, ایک بہت بزرگ عالم دین تھے, ان کی بڑی قدر تھی, بڑی منزلت تھی, یعنی ان کی قبر سے اب بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں, مٹی تک لے کے جاتے ہیں, مگر اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا کہ یہ تو بھائی یہ قبرستان تو مخصوص اس کمیونٹی کے لیے ہے. تو مقصد یہ نا کہ جب اتنا یعنی ڈویژن ہونے لگتے ہیں, بٹوارا ہونے لگتا ہے, تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایٹیچیوڈ ہمیں ملتا ہے, ہم تو یاد آ جاتی ہے بات, آغائے خمینی طیبہ سرا نے اپنے استاد سید محمد شاہ آبادی کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے, اس میں کہا کہ کافر کو بھی برا نہ کہو, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے مرنے سے پہلے نور ہدایت دے دیا ہو. بے شک. تم نہیں جانتے. بالکل. اپنا جائزہ سختی سے لیا کرو. یعنی آپ اپنا جائزہ سختی سے لیا کریں, بجائے اس کے کہ وہ ایسے یہ ایسے, تو اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں. اچھا جو لوگ آئے, میں یہ کہتا ہوں جناب فضا افریقہ میں تھیں, نیگریسی تھیں, اور جب وہ آئی ہیں اور رسول اللہ کے پاس, تو ان کو جناب فاطمہ نے ایک مرتبہ کہا تھا ان کو, تو رسول اللہ نے اسی خیال سے جب ان کے لائق کوئی کنیز ہو تو اس کو حوالے کریں, تو دیا ان کو. تو ہم یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ وہ آتے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کہہ بھی دیا ہو تو ابھی وہ امبائب نہیں ہوا ہے. بالکل نہیں, ٹائم لگے گا. مگر رسول اللہ نے جو بنایا, سسٹم بنایا, اس میں اب آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دن تم گھر کا کام کرو گی, ایک دن فضا کرے گی. ابھی ہمیں نہیں معلوم جناب فاطمہ کیا کرتی ہیں اگر یہ ڈائریکشن نہ ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے. آپ کنیز جو ہوتی ہے, میڈن سلیو,
اور نوکرانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو نوکر ہوتا ہے یا نوکرانی ہوتی ہے اس کا ہمارا کانٹریکٹ ہے, اور اس کانٹریکٹ کی بنیاد پر وہ کام کر رہی ہے, اپنی سیلری لے رہی ہے. جی ٹھیک ہے, وہ ایک طریقے سے ہم جب چاہیں اسے رکھیں اور جب چاہیں بیچ دیں, فروخت بھی کر سکتے ہیں. کنیز کو, سلیو کو, ہماری جسٹ لائک اٹ از یور پراپرٹی, یہ آپ کی پراپرٹی ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے. مگر رسول اللہ نے کیا, آپ جو پورا سورہ خلطہ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, اس میں دسترخوان پر حضرت علی, امام حسن, امام حسین, جناب فاطمہ بیٹھی ہیں, انہی کے ساتھ فضہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ختم کر دیا. آپ بتائیے, آج آپ امیجن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ بہت اچھا سلوک کریں اپنے میٹ کے ساتھ, لیکن یہ بھی طاقت آپ میں نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور اس کے ساتھ کھانا کھانے اسی دسترخوان کے اوپر. یا ٹھیک ہے, ہم نے اس کو چھٹی دے دیں, ہم ہفتے میں 2 دن چھٹی دے دیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک دن گھر کا کام تم کرو گے, ایک دن یہ کرے گی. تو ایک دن یہ روٹی پکائے گی تمہارے لیے, دوسرے دن تم کو روٹی پکانا ہے. ایک دن یہ اگر کپڑے دھوتی ہے, دوسرے دن تمہیں دھونا ہے. یعنی یہ ایک ہائی آئیڈیل جو رسول اللہ نے دیا کہ ایکوالٹی کا, بالکل برابری اور مساوات کا, یہ کہیں نہیں مل سکتا. اچھا, پھر پیغمبر کا طریقہ جو آپ نے کہا, نان مسلم والی بات کہی, اس میں آپ کے اشارہ کرتا چلوں کہ کتنے قبائل ایسے تھے. وہ حاتم طائی کی بیٹی, یعنی وہ حاتم طائی کا تو انتقال ہو چکا تھا رسول اللہ کے وقت میں, وہ آئی, سب وہ مطلب قبیلہ جو تھا پورا گرفتار ہو گیا ہو یا جو بھی آیا ہو, مدینے آئی تھی. جیسے ہی آئی, وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی کہ کوئی بہت بڑا آدمی اپنی چادر بچھا دے, یعنی کسی کے احترام میں اپنی چادر اتار کے کہ آپ اس کا پیر رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھا دی تھی. پورا قبیلہ اسی پر مسلمان ہو گیا تھا, جبکہ وہ نان مسلم. ہاں, یعنی مطلب وہ اس وقت تک نان مسلم تھی, اس کا قبیلہ نان مسلم تھا. وہ آیا تو یہ نہیں کہ رسول اللہ لڑنے لگے ایک دم سے اس کے اوپر, انہیں ریسپیکٹ دیا. جی, وہ جیسے ہی آپ نے چادر بچھائی, نیچرلی اس کا اثر ہوتا ہے آدمی کے کردار کا, اس کے عمل کا, اس کی نیکی کا, انسان کے اوپر دوسرے آدمی پر بھی اثر ہوتا ہے کہ یہ ہے. تو آپ خود بتائیے, اگر جناب بلال کے لیے سوچیے تو ان کو نہیں رہا ہوگا. اچھا, جناب سلمان جن کو بہت بڑی شخصیت حاصل ہے اصحاب میں, اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 10 درجہ ایمان پر جناب سلمان فائز ہیں, بڑی لمبی عمر پائی تھی. ایک زمانے میں آپ کرسچین تھے, اور پھر یہ غلام تھے, اور پھر آپ کو آزادی دلائی رسول اللہ کے پاس نے ہی دلائی, پھر رسول اللہ کے پاس رہے. اور جب خندق کھودی جا رہی تھی, جنگ خندق میں, تو وہ بہت کام کرتے تھے, کئی لوگوں کے برابر میں جناب سلمان کام کر دیتے تھے. تو وہاں ایک بڑی کنٹروورسی ارائز کر گئی کہ سلمان مہاجر ہیں یا انصار. مہاجر وہ تھے جو مکے سے آئے تھے, انصار وہ تھے جو مدینے کے تھے. نہ یہ مکے سے آئے تھے نہ مدینے کے تھے. تو رسول اللہ نے کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی بھی کسی کا اسٹیٹس اتنا ہو جائے کہ یعنی بتایا جائے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے, یعنی ہمارے گھر والوں میں, ہماری فیملی ممبر ہے ہمارا. تو وہی یعنی یہ چیز جو اسلام نے دی, اور دوسرے مذاہب میں بھی ہونی چاہیے, نہ کوئی کاسٹ ڈفرینس ہے. آپ دیکھیے, ایک آدمی ابھی کسی مذہب کا رہو, کنورٹ ہو جائے, مسلمان ہو جائے, علم حاصل کرے, ٹھیک ہے, اس کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے, اس نے وہ نماز پڑھائے گا, ہم کو پڑھنا پڑے گی. بے شک ہمارے ہم پیچھے ہم نماز پڑھیں گے, وہ اس کو نماز پڑھانا ہے, پڑھا رہا ہے. کبھی اس کے خیال بھی نہیں آئے گا. جو لوگ ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کون صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے, کن کا کیا رنگ ہے, کم سے کم نماز میں ابھی یہ فرق نہیں آیا. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ یہ چیز جو تھی نان مسلمس کے ساتھ بھی پیغمبر کا جو طریقہ تھا, ایٹیچیوڈ تھا, اسی طرح سے جناب حلیمہ سعدیہ جو آپ کی دائی تھی, جنہوں نے بہت ارلی بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ سوچتے تھے کہ کھلی فضا میں بچے کو بھیج دو, تو وہاں پر رسول اللہ کو, تو ان کی بہن بھی یعنی ان کی بہن بھی تھیں, اور تو بس برحال وہ اس کے اعتبار سے جب وہ قبیلہ آیا ہے تو تب بھی آپ نے بہت ادب و احترام کیا. نتیجے میں وہ سب, اچھا آپ خود سوچئے, ڈنڈا مار کے آپ کسی کو نہ مسلمان بنا سکتے, نہ ہندو, نہ یہودی. آپ جتنا چلائیے,
چلائی. اس وقت بھائی ہمارے اوپر ایک مصیبت آپ نے ڈال دی ہے, آپ جو کہیے, آپ جو کہیے گا ہم کہہ دیں گے جان بچانے کے لیے, اور ٹھیک عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں. لیکن اصلاً یہ نہیں ہے. لائف میں آدمی کو اپنے ایٹیچیوڈ سے لانا چاہیے, اخلاق سے ہی آپ اس کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں. تو وہ جتنے بھی دیکھیے کہ مہاجروں کو انصار کا بھائی بنایا اور انصار میں محبت پیدا کی, یہ سب ایسے ہی پیدا ہوا ہے, بلا وجہ تھوڑی ہو گیا ہے. بالکل جی بالکل. اور بس آخر میں ایک سوال یہی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایون نان مسلمس کے ساتھ اتنا اچھا کنڈکٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو جو صحابہ کے درمیان کانفلکٹس جو ایز آبویس جو پائے جاتے تھے, تو کس طرح سے انہیں ریزالو کیا؟ دیکھیے ایک چیز یہ سمجھیے کہ صحابہ ہیں یا آج کے دور کے بھی لوگ ہیں, ہم لوگ معصوم نہیں, انفیلیبل نہیں ہیں. ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہماری اپروچ الگ ہو سکتی ہے. ہمیں ہوتا نہیں کہ جیسے ہم یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں تھا, اچھا جو جس کو ہم کہہ رہے ٹھیک نہیں تھا وہ بھی کوئی ایسا برا نہیں تھا, کوئی ہم لا گیور تو ہے نہیں. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ وہ جو ان کا اسٹائل تھا, ایٹیچیوڈ تھا, وہ یہ نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ اگر وہ اختلاف اس قسم کا ہے کہ ریزالو ہو سکتا ہے تو ریزالو کر دیا گیا. اب وہ مثلاً صحابہ کا, اب آدمی تھے نا, جناب ابو ذر غفاری بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں, غصہ کچھ آ گیا, حضرت بلال پہ غصہ آ گیا تھا, وہ آپ نے کہہ دیا تھا کلوٹی عورت کے بچے یہ تم ہم سے کرتے ہو, وہ ان کو تکلیف ہوئی, نیچرل ہے, تو ان کو تکلیف ہونا چاہیے تھی. رسول اللہ کو معلوم ہوا, آپ بہت ناراض ہوئے, جبکہ جناب ابو ذر کے لیے ان کی کتنی مشہور حدیث ہے کہ زمین پر کوئی چلا نہیں, آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. بے شک یہ سب اب ریزالو ایسے کرتے تھے کہ جب پیغمبر کی ناراضگی جناب ابو ذر نے دیکھی تو وہ آئے بلال کے پاس اور لیٹ گئے, کہنے لگے تم اپنے تلوے سے, اپنے پیر سے ہمارا منہ کو کچلو تاکہ یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ میرے دماغ سے نکل جائے, اور تمہارا تو وہ لپٹ گئے. اب کوئی آدمی اگر اتنا سبمسو ہو جائے تو دوسرا بھی اس کا خیال کرتا ہی ہے. جناب بلال نے کہا بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کروں, ہے نا. تو یعنی وہ ابھی تو جھگڑا تھا, اس جھگڑے کو ختم کر دیا گیا. اس جھگڑے کو ختم کرنے کے بعد کبھی کبھی آپ نے یہ کیا, ذرا بہت یہ حضرت خالد بن ولید بہت تیز مزاج آدمی ہوا تھے, تو وہ اپنا اکثر کئی جگہوں پر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اب اس کو گرفتار کر لیا, اس نے کلمہ پڑھ دیا ہے, مر ڈالا, نہیں دل سے کلمہ نہیں پڑھا. تو رسول اللہ نے کہا بھی تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, مثلاً یہ ہے کہ اگر وہ تم کیسے جانتے ہو. تو اس کے بعد حضرت علی کو بھیجا, اس قبیلے میں سب کی بلڈ منی جو ہوتی تھی دیت وہ ادا کی, اور ان سے کہا کہ ان کو پیسیفائی کرنا کہ بھائی غلط ہو گیا, اور قنوت میں بار بار دعا فرمائی اللہ سے کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں, میں ناپسند کرتا ہوں, میں بری ہوں. تو اب جیسے اب ہم تک یہ بات آئی ہے تو ان کو بھی معلوم ہوئی ہوگی, ان کے آس پاس والوں کو بھی معلوم ہوئی ہوگی کہ پیغمبر کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے. تو اس طرح سے ایک اچھا معاشرہ, سوسائٹی, یہاں تک کہ آپ دیکھیے بھائی ٹھیک ہے وہ نان مسلم تو تھے ہی, یہودی, مسلمان نہیں تھے. جب آپ گئے تو وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے مدینے میں, آپ نے سب سے ایگریمنٹ کر لیا تھا, کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آئے گی, کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب لوگ مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے. آپ اپنے طریقے سے جو کرتے ہیں کریے, ہم اپنے طریقے سے کریں گے. اس کے اندر جو بیٹرے کیا تھا, دھوکہ دیا تو یہودیوں ہی نے دیا تھا. ایک مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی, ایک مرتبہ جنگ سے لوٹ آئے, احد کے میں نہیں گئے. پھر ایک مرتبہ یہ ہوا جو خندق کی لڑائی کے موقع کے اوپر طے کر لیا تھا ان لوگوں سے کہ ہم ادھر سے حملہ کر دیں گے, تم ادھر سے کر دینا. وہ تو آئی نہیں وہ نوبت, تو پیغمبر نے پھر ان کو نکالا, مطلب وہاں سے نکال دیا کہ مطلب یہ وہ ایک طریقے سے میں کہوں کہ یہ ناقابل اصلاح ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے. بالکل. تو اب مجبوری ہے, ورنہ پیغمبر نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ تم سارے یہودیوں میں اللہ کا نبی ہوں. آپ تھے اللہ کے نبی, جناب موسیٰ کی لائن میں آیا ہوں, شام کو آ جانا, نماز پڑھنا, اور جیسے میں پڑھاؤں پیچھے رہنا, نہیں تو ٹھیک کر جبر نہیں کیا. جبر نہیں کیا بالکل, نماز پڑھائی
تم جیسے کرتے ہو جو کرتے ہو کرو, تمہیں اجازت ہے, ہم اپنا جو کر رہے ہیں وہ کریں گے. اب ہمارا جو اگر ایک دشمن ہوگا, جو ہمارا یعنی کلیکٹیو دشمن ہوگا, جو باہر سے مدینے پر حملہ کرے گا, تو ہم دونوں مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے. تو مطلب ایک یوں ہم کہیں کہ مسلم نان مسلم جو بھی ہو, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں. تو جو کامن چیزیں ہیں اس میں ہم لوگ متحد ہیں, جو نہیں ہے کامن واقعی یہی ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں آکسیجن کی ہم سب کو ضرورت ہے, مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں, پانی کی ہم سب کو ضرورت ہے, پولوشن نہ ہو اس کی سب کو ضرورت ہے, کووڈ پھیل جائے تو سب کو انجیکشن چاہیے, مرتے وقت بلڈ کی ضرورت ہو تو سب کو بلڈ چاہیے. وہ کبھی کبھی واقعی میں کہتا ہوں دماغ جب آدمی کا خراب ہو جاتا ہے, غور کیجئے, یہ مدھیہ پردیش میں تھا, وہ تو بہت آیا تھا یوٹیوب پر, اب بھی شاید مل جائے. ایک دوست تھا, ایک ہندو تھا, اس کی اماں جو تھی بیمار ہو گئی تھیں, ان کا بلڈ چڑھنا تھا. وہ اپنے مسلمان دوست کو لایا وہاں کہ اس کا بلڈ لے لیجیے اور چڑھا دیجیے, شاید وہ نگیٹو وغیرہ تھا, کچھ RH نگیٹو تھا. وہ آ گیا, اس کا دوست تھا. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, میں مسلمان کا خون جو ہے وہ ہندو کی نہیں چڑھاؤں گا. بچانا تو ہندو ہی کو تھا, اگر الٹا ہوتا تو بھی چلیے. وہ اب آپ بتائیے کہ یہ آدمی کے دماغ کے پولوشن کی انتہا ہے, یہ انتہا ہے پولوشن کی, کہ دماغ بالکل پولوٹیڈ ہے. یہ کہہ رہا ہوں. جی, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مذہب نہیں دیکھتا, انسانی جان بچانا یہ ہر مذہب میں واجب ہے کہ اگر کوئی ڈوب بھی رہا ہو تو سب سے پہلے تم یہ دو, اگر تمہیں تیرنا آتا ہو تو اس کی جان بچانا تم پر واجب ہو. خدا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پہلے اگر نماز کا وقت بھی جا رہا ہو تو پہلے اس کی جان بچائی جائے. اور ہر مذہب سے اوپر انسانیت کو ترجیح ہے. تو اتنی بات کہی, اگر ہمارے یہاں ایک مسئلہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا ہی پانی ہو کہ وہ وضو کر لے یا پیاسے کتے کو پلا دے, تو یہ ہے کہ پیاسے کتے کو وہ پانی پلا دیجئے اور آپ تیمم کر لیجئے اور نماز پڑھ لیجئے. تو یعنی اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنا دین کا اصول ہے کہ محبت کرو, چاہے نجس جانور ہی. بھائی نجس تو اللہ نے بنا دیا اس لیے نجس ہے, ورنہ کریٹڈ تو بائی گاڈ ہے, وہ اس کی اپنے آپ تو نجس نہیں ہو گیا. وہ تو کوئی وجہ ہوگی جو اللہ نے ایسا کر دیا ہے. یعنی اتنا دھیان رکھا گیا اسلام میں, اور جہاں جانور کا اتنا خیال رکھا گیا وہاں انسان تو اشرف المخلوقات ہے. کبھی کبھی ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے نا. یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ اتنا کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ پازیٹیولی سوچنے لگتے ہیں, اس کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے. یہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہی تو تھا کہ نان مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہی واز دا بیسٹ مین ٹو واک آن ارتھ. ہاں بالکل یہ ہے کہ مطلب ان کو مطلب یہ صادق انہیں کہتے تھے, امین انہیں کہتے تھے. اچھا وہ اتنا صادق اور امین مانتے تھے کہ کبھی ان کو یہ نہیں کہہ سکے, ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی جو کوشش کی کہ شاعر ہیں, تو اب شاعر تو پتہ نہیں کیا کہتا رہتا ہے اس زمانے میں, اور یہ مجنون ہیں, دماغ اب درست نہیں ہے ان کا, شاعر ہیں اور مجنون ہیں, اور اسی قسم کی باتیں کہا کرتے تھے. مگر یہ نہیں کہہ پائے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل, یا بھائی وہ ان کے ہاں ٹرسٹ نہیں ہے, امین نہیں ہے, تو یہ نہیں کہہ پائے. تو یہ یعنی بہت ہی خوبصورت بات آغا نے کہی کہ ایون دو ہمارے پاس ڈفرینسز ہے اور اس پہ اگریڈ ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ایون آل اگر ہم دیکھا جائے فرقہ واریت سے اٹھ کر, مذہبوں سے اٹھ کر جو سب سے پہلے آتی ہے وہ رسول اللہ نے سکھائی ہے انسانیت. جس طرح سے ایک مثال دی گئی کہ اگر آپ کے پاس پانی ہے تو آپ اس پیاسے پہلے کتے کو پلائے پھر آپ تیمم کرے, یعنی اتنا ہمارا مذہب دھیان رکھتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, رات کا شکر گزار ہوں. اور ناظرین آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس فرقہ واریت سے اوپر اٹھیے, اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایون دو اگر نان مسلمس کو بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ خدمت خلق کریے. خدمت خلق میں یہ نہ دیکھیے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, یہ کرسچن ہے, نہیں. سب سے پہلے جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے وہ ہے انسانیت. انسانیت از دا یونیورسل ریلیجن. ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ سماج میں امن و امان ہمیشہ قائم رہے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.